میں اب بات آپ یہ کر رہا ہوں کہ رب تعالیٰ نے یہ جو رابطہ ہے یہ کبھی بھی منقطع نہیں کیا انسان سے، ٹھیک ہے. وہ اپنی کلام یا کتاب سے یا اپنے نبی کو اپوائنٹڈ نمائندہ کے تحت یا اس کے ذریعے سے آپ کو اپنا پیغام بھیجتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہر انسان کو، ٹھیک ہے. تو وہ قانون یا رب تعالیٰ نے اس کا اختتام جو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لا کر ختم کیا، ٹھیک ہے، اس دین کا یا شریعت کا. جو لوگ گمراہ ہو گئے یعنی بنی نوع انسان کی اگر بات کروں تو پھر اس میں اس دنیا میں آسمانی کتب جتنی بھی آئی یہ پر ایمان یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ، اور جو ان میں سے گمراہ ہوئے کچھ کو رب تعالیٰ نے بہت سی جو قومیں اور انسانوں کو جو کسی گناہ کو انتہا تک لے کر گئے، ٹھیک ہے. تو انتہا تک لے کے جانے کے بعد ہی قدرت جو ہے پھر اپنے رنگ دکھاتی ہے، اور مسلسل رب کی نافرمانیوں میں مبتلا جو لوگ رہے ان کو اور جو ایمان اور دین والے الگ الگ کر دیے، ٹھیک ہے. یعنی گمراہی والوں کو رب نے بدترین عذاب دے کر اس روح زمین سے جو ہے ان کا نام و نشان مٹا دیا، ٹھیک ہے. تو یعنی اللہ کے قانون اور پالیسی کو سمجھنا چاہیں تو جو نہایت مشکل کا عمل ہے، کام ہے، لیکن انسان اندازہ لگا سکتا ہے، اس کا اختیار بھی رب نے انسان کو دیا ہے. اللہ کی پالیسی اور قانون کے تحت جو جتنا بڑا آکڑ خان یا بدماش یعنی کہہ لیں انسان جو آسان الفاظ میں ان کے گناہ اور ظلم کے مطابق سزا اور جزا کا معاملہ ان کے گناہ یا بڑے ہونے کے جتنا بڑا دشمن ہوگا اتنے بڑے جو ہے اس کے ساتھ سزا اور جزا کا معاملہ بھی کیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو اسی انسانی نسل کے ساتھ جو بدترین گناہ گار ہو گئے انہیں صفحہ ہستی سے رب تعالیٰ نے جو ہے مٹا دیا، ٹھیک ہے. اور جو کم یعنی چھوٹے ظالم یا جو چور تھے یا رب انہیں موقع اور تربیت اور رہنمائی کے طریقے سے اپنا پیغام اپنے عظیم انبیاء کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے پہنچاتا رہا. مطلب وہی بات کہ رب نے اپنا یہ سلسلہ منقطع کبھی بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے. گیپ ضرور دیا لیکن منقطع کبھی نہیں ہوا. اب اس باقی بچی انسانی نسل یہود و انصار میں جو رب نے ان کو آخری موقع دیتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھیجے جانے تک، ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے آگے یہ جو بدترین دشمن بنے ہیں رب تعالیٰ کے اور انبیاء کرام کے، ان لوگوں کو یعنی بچی دو بڑی عظیم اور قدیم قوموں میں جو یہود اور انصار یعنی عیسائی کو یہودی چونکہ زیادہ بڑے گنہگار ہیں اور بڑی نافرمانیوں کے مرتکب ہوئے تو اور سرکشی کی انتہا کو چھونے لگی جب ان کی غلطیاں، تو رب نے جتنا لاڈ دکھایا تھا، مطلب جتنی لاڈلی قوم تھی یہ رب کی، پھر نافرمانی کے بعد رب تعالیٰ نے پوری دنیا میں اسی حساب سے جو ہے اسے ذلیل و رسوا کر کے بھی رکھا، دکھایا بھی، ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی جنہوں نے نہ مانی اور انہیں بھی مارنے کو تیار ہو گئے اور منصوبہ بندی کر چکے تھے، ٹھیک ہے، ان کو. تو پھر رب تعالیٰ نے جیسا کہ ہم اپنی سوچ اور ذہن کی عقل میں یا موجود سوچ کے کو ایک ترتیب دینے کی کوشش کریں تو یعنی رب تعالیٰ نے پھر یہودیوں کو جو بڑے ظالم اور بڑے بدماش ہوئے یا بنے انہیں رب تعالیٰ نے ہٹ لسٹ پہ رکھ لیا، ٹھیک ہے. یعنی پھر جو ہے جتنی لاڈلی یہ قوم تھی اب اتنا بڑا سزا کا عمل ہوگا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. یعنی یہودی ظالموں میں جو ہے رب کے دشمنوں میں شیطان ابلیس کے بعد جو ہے انسانی نسل میں نمبر 1 پوزیشن کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹاپ آف دی لسٹ ان کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے. اس قوم کا اب حضرت عیسیٰ کے زمانہ سے لے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پھر نبوت کے اعلان کے دن تک، ٹھیک ہے، وہی شریعت یعنی وہی قانون کے تحت انسانی نسل کے معاملات ہوئے، ٹھیک ہے. رب تعالیٰ کے ہاں یہودی جو کہ ڈٹے رہے اور بڑے سے بڑا ظلم اور گناہ کرتے رہے اور کر بھی رہے ہیں، اور تو یہ دین کے دشمن ازل سے تھے، پہلے دن سے، ٹھیک ہے، جنہوں نے رب کے پیغام اور دین کو کبھی مانا ہی نہیں، ٹھیک ہے. ان کی بات کر رہا ہوں. اور دین بھی وہی حضرت موسیٰ والا یا حضرت عیسیٰ سے لے کر تک آنے والا، ٹھیک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نبوت کے اعلان کے دن تک، ٹھیک ہے، ٹاپ آف دی لسٹ میں ہی یہ رہے، ٹھیک ہے. اور پھر جو دین میں اور بائبل میں انجیل میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں حواریوں میں سے جو انسانی نسل گمراہ ہوئی اور اسی آخری دین تک گمراہ ہی رہی،
بعد میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نبوت کے دن تک جو گمراہ رہے، نبوت کے اعلان کے بعد تک، اور پہلے سے بھی آ رہے تھے، گمراہی تھے جو چلے آ رہے تھے، ان کی بھی چھانٹی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس زمانہ میں اور حق والوں اور ظالموں کو الگ الگ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس انسانی نسل میں اس قوم سے بھی رب نے دو گروہ جو ہے وہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ مطلب فطرتی طور پہ انسان جو دو گروپس میں بنٹ گئے، ایک حق والے، ایک ظالم۔ اب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اللہ کے حکم کے مطابق جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ عیسائی تھا یا یہودی تھا، یعنی اگر بڑا والا ظالم بھی تھا اور جس کے مقدر میں ہدایت تھی یا ہوتی ہے تو وہ کلمہ پڑھ گئے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، وہ چاہے یہودی تھا یا عیسائی تھا، اور دین حق کا یعنی اب موجودہ یعنی ابھی تک قائم رہنے والے رب کے کلمہ کو پڑھ لیا، اور ان کا معاملہ ویسا ہی ہوا جو حق والوں کے ساتھ یعنی رب اللہ اپنے دوستوں کے ساتھ کرتا ہے، اور باقی ظالموں اور دشمنوں کے ساتھ رب کا وہی معاملہ ہے جو رہے گا بھی اور جو تھا بھی قیامت تک رہے گا بھی، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے نمبر پر اللہ کے دشمنوں میں عیسائی، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ کو بھی جنہوں نے نہیں مانا اور وہ جوں کے توں ہی رہے، یا یہودی اور عیسائی۔ اب موجودہ زمانے میں تاریخ کے مطابق اور قرآن و سنت حدیث کے مطابق دین اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے بھی اور پھر کلمہ پڑھنے والوں کے بھی دشمن، جو انسانی نسل کے بھی جو دشمن ہیں، جوں کے توں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کا معاملہ ہمارے ساتھ قیامت کے دن ہوگا انشاءاللہ۔ اب جو اللہ کا دشمن اور دوست انسانی نسل یا جن میں بڑے بڑے دوست اور دشمن کو الگ الگ کر کے سامنے رکھتے ہیں یا سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم جان پائیں کہ ہم اپنے دین اور ایمان پہ یعنی کلمہ پڑھا ہوا جو اس کے مطابق ہمارا جو شمار کن میں ہے، ٹھیک ہے، اور کن لوگوں میں ہوگا، واضح ہو جائے گا سب کو۔ تو سب سے پہلے اللہ جو قائم اور موجود رہنے والا، جو ازل سے قائم ہے اور موجود ہے اور قیامت کے بعد بھی ہمیشہ سے رہے گا، ٹھیک ہے، اور ہوگا، تو اللہ کے دشمن یا اللہ کے دوست، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے جو دشمن میں وہ شیطان سب سے بڑا دشمن، ابلیس، پھر اس کے جو پیروکار ہوئے، جو گمراہ ہوئے، جو اس کے ساتھی بنے، وہ لوگ انسان ہوں یا جن ہوں، ٹھیک ہے، وہ سب اس کی طرف چلے مار گئے، اور جو ابھی موجودہ زمانے میں بھی موجود ہیں، کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ کے دوست حق والے، دین والے اور شریعت پر زندہ جو رہنے والے اور زندگی گزارنے والے، ٹھیک ہے، اور تمام انبیاء کے اکرام کے پیروکار، اور ابھی کے موجودہ زمانہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے یا دین ہے یا ان کا کلمہ جو ہے اللہ کا حکم پڑھنے والے، وہ حق والے کہلائے، ٹھیک ہے۔ تو عظیم انبیاء اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیجے گئے نبیوں میں، اپوائنٹڈ نمائندگان میں، ٹھیک ہے، اور تمام انبیاء کرام یعنی اپوائنٹڈ نمائندہ جو رب کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان میں جو آخری جو ہمارے اپوائنٹڈ نمائندہ جو بنے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، جن کی شریعت کو کافی اور مستقل قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے، رب کی طرف سے۔ تو اب واضح ہوتا ہے کہ ہم اور کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے اور روح اور دل سے قلب سے جو کلمہ کو ماننے اور اس کا مطلب جان کر اپنی زندگی کے تمام معاملات، یہاں پہ غور کرنا ہے، تمام معاملات جو ہے کرنے والے سب حق والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اپنی زندگی کے تمام معاملات کلمہ کو دل سے ماننے والے، ٹھیک ہے۔ ایک زبان سے جاری کرنا ہوتا ہے، ایک زبان سے ظاہری طور پر اقرار کرنا ہوتا ہے، ایک دل کی دنیا ہوتی ہے، اندر کی دنیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باطن کی دنیا بھی ہوتی ہے، اس سے ماننے والے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگی کے تمام معاملات کو چلانے والے، وہ حق والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں۔